بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 136 سے 140 تک پڑھی گئی ہے، فرام 136 to 140. پہلی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اور انہوں نے ٹھہرایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا کھیتی اور چوپایوں میں سے حصہ. سو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہیں اپنے خیال کے اعتبار سے، اپنے گمان کے اعتبار سے، اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہیں. سو جو ان کے شرکاء کے لیے ہیں وہ تو اللہ تک پہنچتا نہیں، اور جو اللہ کے لیے ہیں وہ ان کے شرکاء تک پہنچتا ہے. کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں. جو آیات پڑھی گئی ان آیات میں مشرکین عرب کی جہالت، سفاہت، ضلالت، گمراہی کو بیان کیا گیا ہے. اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ اذا سرک ان تعلم جہل المشرکین جہل العرب، جب تجھے یہ بات خوش کرے کہ تو عرب کی جہالت کو جانے، یعنی عرب کی جہالت کو تو جاننا چاہتا ہے، تو فقرأ ما فوق 30 الى 100 فی سورۃ الانعام. اس کے بعد قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم الى آخرہ. کہ اگر تم عرب کی جہالت، ان کی سفاہت، ان کی دلالت، ان کی گمراہی کو جاننا چاہتے ہو تو پڑھو سورہ انعام کی آیات 130 اور اس کے اوپر نیچے کی آیتیں. ان آیات میں عرب کی جہالت اور سفاہت کو بیان کیا گیا ہے. جیسے کہ پیچھے ایک بات عرض کی گئی تھی کہ مشرکین عرب وہ جانور جو خود مر جاتا اس کو تو حلال کہتے ہیں، اور جو ذبح کیا جاتا اس کو وہ حرام کہتے ہیں. تو اپنی جانب سے قانون سازی تھی
تو یہ لوگ قانون ساز بھی تھے اور قانون شکن بھی تھے. دے ویر لو میکر اینڈ لو بریکر. قانون ساز اس معنی کر کے تھے کہ اپنی جانب سے اپنے خیال اپنے گمان کے اعتبار سے انہوں نے کچھ قواعد اور قوانین مقرر کر لیے تھے، اس کا ذکر آئے گا. تو اس اعتبار سے وہ قانون ساز تھے. اور قانون شکن لو بریکر اس معنی کر تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قوانین شریعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو لوز ہیں، ان قوانین شریعت اور ان لوز کو وہ توڑتے تھے، اس پر عمل کرتے نہیں تھے، اس کی مخالفت کرتے تھے. تو قانون ساز بھی یہ لوگ تھے اور قانون شکن بھی یہ لوگ تھے. پہلی آیت میں ان کی بہت سی جہالتوں میں سے ایک جہالت کو بیان کیا گیا ہے، مالی جہالت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باغات، کھیتی، تجارت ان کو دیا تھا، تو اس میں جو کچھ بھی پیدا ہوتا تھا، جو کچھ بھی پروڈیوس ہوتا تھا، جو کچھ بھی نکلتا تھا، جو کچھ بھی آتا تھا، تو اس میں ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک حصہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مقرر کرتے تھے اور ایک حصہ ان کے شرکاء کے لیے مقرر کرتے تھے، یعنی ان کے بتوں کے لیے مقرر کرتے تھے. اس میں سب سے پہلی بات تو سب سے پہلا ستم، سب سے پہلا ظلم تو یہ کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کو وہ معبود گردانتے تھے. اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو وجود دیا، ان چیزوں میں وہ بتوں کو شریک کر لیتے تھے. اور ستم بالائے ستم یہ، اس پر مزید ظلم یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بتوں کے درمیان ترجیح کا پہلو اختیار کرتے تھے. یعنی بتوں کو وہ ترجیح دیتے تھے، ان کو راجح رکھتے تھے، ان کو اوپر رکھتے تھے، اور علیاذ باللہ خاکم بدہن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو وہ مرجوح قرار دیتے تھے. یعنی فضیلت ان کے یہاں بتوں کی تھی. کس اعتبار سے وہ سمجھاؤں؟ یہ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مقرر کر دیا اور یہ حصہ بتوں کے لیے مقرر کر دیا. کھیتی میں سے جو اگا، تجارت میں سے جو آیا، باغات میں جو اگا، پھل وغیرہ، اناج وغیرہ، تو جو حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مقرر کیا ہوتا وہ تو وہ لوگ فقراء، مساکین اور غرباء پر تقسیم کر دیتے. اور جو حصہ شرکاء کے لیے مقرر ہوتا وہ حصہ وہ بتوں کے جو نگہبان ہوتے، بتوں کے جو پجاری ہوتے، ان پر صرف کر دیتے. اب ہوتا یہ تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصے میں سے کچھ حصہ اگر بتوں کے اندر یعنی شرکاء کے حصے کے اندر چلا گیا تو وہ اس کو رہنے دیتے تھے اور یوں کہتے تھے اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، مستغنی ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، یوں کہہ کر کے اس حصے کو وہاں رہنے دیتے تھے. اور اگر شرکاء کے حصے میں سے کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصے میں چلا گیا تو وہ لوگ جھٹ کر کے وہ حصے میں سے نکال لیتے تھے شرکاء کا حصہ کہ یہاں کہاں چلا گیا. تو یہ ترجیحی پہلو، بتوں کو ترجیح دیتے تھے، اللہ سے اوپر رکھتے تھے. تو یہ ان کی جہالت تھی، یہ ان کی بے وقوفی تھی، سفاہت تھی، دلالت تھی، اس کو بیان کیا ہے. یہ تو آیت کا مفہوم اور ترجمہ تو ہم دیکھتے ہیں، ابھی آ کے کرتے ہیں، لیکن اس آیت سے سبق یہ نکالا ہے اکابرین نے، محققین نے، ارباب علم نے، ارباب بصیرت نے، کہ ہمارا بھی کچھ حال مشرکین عرب سے کم نہیں ہے. اور وہ کیسے؟ تو کہا کہ وہ ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توانائی دی، قدرت دی، اعضاء اور جوارح دیے. ان اعضاء اور جوارح سے، قدرت اور توانائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دی ہے اس سے ہم مختلف کام کرتے ہیں اور وہ توانائی کو، وہ طاقت کو مختلف حصوں میں ہم نے تقسیم کر رکھا ہے. ان حصوں میں سے ایک حصہ عبادت کا بھی حصہ ہے، نوافل کا حصہ ہے، تلاوت اور ذکر کا حصہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زندگی کے تمام لمحات، تمام اوقات اور تمام لحظات اگر اللہ کی نظر ہو جاتے تب بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. لیکن قربان جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر
کہ انسان کو ایسا حکم نہیں دیا کہ 24 گھنٹے تم یہی کرتے رہو، بلکہ تم اپنی ضروریات، اپنی مجبوریاں، اپنی نوکری، اپنی ملازمت، اس کے لیے بھی وقت نکالو اور عبادت کے لیے بھی وقت نکالو۔ ہمارا کیا حال ہے کہ جو وقت عبادت، تلاوت، نوافل کے لیے ہے، اس میں کوئی دنیاوی ضرورت پیش آ گئی تو دنیاوی ضرورت کے لیے اس وقت میں سے ہم نکال لیں گے اور دنیا کو دے دیں گے۔ لیکن جو وقت فیکٹری کا ہے، جو وقت ملازمت کا ہے، جو وقت تجارت کا ہم نے طے کر لیا ہے 8 گھنٹے 9 to 5، اس میں اگر تلاوت کی نوبت آئی، ذکر کی نوبت آئی، نوافل کی نوبت آئی تو ہم نہیں کریں گے، وہاں اللہ کا حصہ ہم نہیں رکھیں گے۔ تو جو اوقات ہم نے دنیاوی کاموں کے لیے مقرر کیے ہیں، ان اوقات میں تو تلاوت، نوافل، عبادات کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن جو اوقات ہم نے خالص کیے ہیں تلاوت، عبادت، نوافل کے لیے، ان اوقات میں سے دنیا کے لیے وقت نکال لیتے ہیں۔ دنیا کا کام آ گیا تو نکال لیا وقت، تو سارا نزلہ کس پر پڑتا ہے؟ عبادت، تلاوت، نوافل کے لیے جو وقت ہم نے نکالا تھا اس پر نزلہ گرتا ہے۔ نہ آرام کے وقت پر نزلہ گرتا ہے، نہ ملازمت کے وقت پر نزلہ گرتا ہے، نہ کام کاج کے وقت پر نزلہ گرتا ہے، نہ دوسری دنیاوی مشغولیات پر نزلہ گرتا ہے۔ نزلہ بر عضو ضعیف والا معاملہ ہے کہ عضو ضعیف پر سارا نزلہ ڈال دو، اور عضو ضعیف ہمارے لیے کیا ہے؟ دین۔ عضو ضعیف ہمارے لیے کیا ہے؟ شریعت۔ عضو ضعیف ہمارے لیے کیا ہے؟ تلاوت، عبادت، نوافل، کہ اس میں سے اگر 1 گھنٹہ تلاوت کا اور نوافل کا ہم نے نکالا ہے اور کوئی دنیاوی وقت کام آ گیا تو چلو اس دنیاوی کام کے لیے 1 گھنٹے میں سے 15 منٹ نکال لیے، لیکن وہاں 1 گھنٹہ دنیا کے کام کے لیے مختص کیا ہے تو اس 1 گھنٹے کے اندر پورا دنیا کا کام کریں گے۔ وہاں یہ نہیں سوچتی کہ چلو یہ دنیا کے لیے 1 گھنٹہ مختص کیا ہے تو اس میں بھی 5 منٹ 10 منٹ تلاوت کا نکال لیں، ذکر کا نکال لیں۔ تو بعض ارباب بصیرت یوں کہتے ہیں کہ ہمارا حال بھی ان مشرکین عرب سے کچھ کم نہیں، گو دوسرے زاویہ ہی سے ہی صحیح۔ اور انہوں نے یعنی مشرکین مکہ عرب، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ٹھہرایا اس میں سے جو پیدا کیا۔ ذرا یذرؤ کا معنی ہے پیدا کرنا۔ فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا یذرؤکم فیہ، پیدا کیا کھیتی میں سے اور چوپایوں میں سے ایک حصہ انہوں نے ٹھہرایا۔ سو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہیں، اپنے خیال کے اعتبار سے، اپنے گمان کے اعتبار سے، اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہیں۔ فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، جو ان کے شرکاء کے لیے ہیں وہ تو اللہ کو پہنچتا نہیں، اور جو اللہ کے لیے ہیں وہ ان کے شرکاء کو پہنچتا ہے۔ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ، اور اسی طرح مزین کر دیا بہت سے مشرکین کے لیے ان کی اولاد کو قتل کرنا۔ کس نے؟ اس کا فاعل ان کے شرکاء نے، شرکاء الجن، شرکاء الانس، شیاطین الانس، شیاطین الجن، تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دے۔ اردہ یرد اردان، ان کو ہلاک کر دے۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دے۔ کون دا دین؟ دین اسماعیل، دین شریعت۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معالم التنزیل میں لِيَلْبِسُوا دِينَهُمْ کے باب میں یہ لکھا، یعنی ان پر ان کے دین کے باب میں شک شبہ پیدا کر دے، ان کا دین ان کی نظر میں مشکوک کر دے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ اس کو نہ کرتے، ایسا نہ کرتے، سو ان کو چھوڑ دیجئے اور جو کچھ وہ گھڑتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیجئے۔ ما یفہم وما یفترون، جو کچھ گھڑتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیجئے اور ان کو بھی چھوڑ دیجئے ان کے حال پر۔ شیاطین الانس اور شیاطین الجن نے، ان کے شرکاء نے ان کے لیے دختری اولاد کو، یعنی جو فیمیل اولاد ہے، بیبی گرل، اس کو قتل کرنا ایسا مزین کر دیا تھا کہ باپ کی شفقت، یعنی شفقت پدری جوش میں نہیں آتی تھی قتل کرتے وقت، کہ وہ میری بیٹی زندہ قتل کی جا رہی ہے، میری بیٹی زندہ درگور کی جا رہی ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو شفقت پدری جوش میں نہیں آتی تھی، اور ماں کی مامتا بھی جوش میں نہیں آتی تھی،
یعنی شیطان نے ایسا مزین، ایسا بیوٹیفائی کر دیا تھا، ایسا خوشنما کر دیا تھا اس عمل کو کہ وہ اس عمل کو ایک اچھا سمجھتے تھے اور کرتے تھے، اور شفقت پدری شفقت جوش میں نہیں آتی تھی. کیوں؟ تاکہ ان کو ہلاک کر دیں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں، مشکوک کر دیں، اور ان کی جہالتیں. وقالوا هذه انعام وحرث حجر، یہ بھی ان کا ایک قانون تھا، یہ قانون بنایا تھا انہوں نے کہ یہ چوپائے اور یہ کھیتی ممنوع ہے. یعنی اپنے ذوق کے اعتبار سے، اپنے خیال کے اعتبار سے انہوں نے یہ گڑھ لیا تھا کہ ہم جسے چاہیں گے کھلائیں گے اور جسے چاہیں گے نہیں کھلائیں گے. حالانکہ پیدا کی ہوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور سب کے لیے جائز اور حلال ہے، لیکن انہوں نے اپنی جانب سے قانون سازی کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ چوپائے اور یہ کھیتی ممنوع ہے، اس کو نہیں کھائے گا مگر وہ جسے ہم چاہیں گے ان کے خیال کے اعتبار سے. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ چوپائے جن کی پشت کو حرام قرار دیا، مطلب اس کے اوپر سوار ہونا، اس کا دودھ، جس کا ذکر ہم نے سورہ مائدہ میں کیا کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون. یہ انعام حرمت ظہورا اسی کی طرف اشارہ ہے. انہوں نے اپنی جانب سے چوپایوں کے لیے کچھ باتیں مقرر کر لی تھی. ایک تھا بحیرہ. بحیرہ کسے کہتے تھے کہ یمنع درها للطواغیت، جانور کا دودھ وہ دوہتے نہیں تھے، چھوڑ دیتے تھے، بتوں کے نام پر اس جانور کو چھوڑ دیتے تھے اور دودھ اپنے استعمال میں اور کام میں لاتے نہیں تھے. اس کو کہا جاتا تھا بحیرہ. اور وہ یوں کہتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ہم جو کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، تو گویا افتراء علی اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. بحیرہ. دوسرا تھا سائبہ. سائبہ کا مطلب یہ کہ وہ بتوں کے نام پر جانوروں کو کھلا چھوڑ دیتے تھے، جس کے کھیت میں منہ مارنا چاہے مارے، جس کی باڑے کو توڑنا چاہے توڑے، جو کچھ کرنا چاہے کرے بتوں کے نام پر. جیسے ہم سانڈ چھوڑ دیتے ہیں، سانڈ ہمارے ملکوں میں ہوتے ہیں نا، وہ سانڈ وہ بے قابو ہوتا ہے، کسی کے بھی کھیت میں منہ مار لیا، کسی کے کھیت میں گھس گیا، تو بت کے نام پر سانڈ کو چھوڑتے ہیں. اس طریقے سے وہ جانور کو چھوڑ دیتے تھے، اس کو کہتے تھے سائبہ. اور تیسرا وسیلہ. وسیلہ کسے کہتے تھے؟ ایک اونٹنی ہے، شی کیمل کو جنم دیا، اس کے بعد شی کیمل کو جنم دیا، مسلسل شی کیمل کو جنم دیا، یعنی مؤنث اونٹنی کو جنم دیا. تو جب کوئی اونٹنی اس طرح جنم دیتی اور برتھ دیتی تو اس کو وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. ولا حام. حام کسے کہتے تھے وہ لوگ؟ کہ کوئی اونٹ ہے نر، اگر وہ اونٹ ایک متعدد عدد تھا ان کے یہاں، ایک متعین عدد تھا ان کے یہاں، اس متعین عدد کے اعتبار سے وہ جفتی کر لیتا. جفتی کرنے کا مطلب یہ کہ اونٹ اونٹنی پر چڑھ لیتا ایک متعینہ مقدار میں، ایک متعینہ عدد میں، ان کے یہاں وہ عدد مقرر ہوگا، تو اس کے بعد اس اونٹ کو وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. اور یہ سارے جو 4 قسم کے جانور ہیں، وہ چاروں قسم کے جانور میں ان کا عقیدہ یہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. اس لیے اس آیت کے آخر میں بھی افتراء علیہ آیا اور دوسری آیت کے آخر میں بھی افتراء علیہ آ رہا ہے. وَنَعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا. اور چوپائے جن کی پشتیں حرام کر دی گئی، یعنی ان پر سواری کرنا، ان پر باربرداری کرنا، ان کا دودھ دوہنا. وَنَعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ. اور کچھ جانور کہ جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے اور اس کو بھی اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، افتراء علیہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، اللہ پر افتراء کرتے ہوئے. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. یہاں بھی سزا دیتے ہیں کبھی، اور آخرت میں تو ہے ہی سزا. ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کو بدلہ دیں گے، سزا دیں گے ان کے اس گڑھنے کی، یعنی اللہ کی طرف جھوٹ نسبت کرنے کی، اس کام کی جو وہ گڑھتے ہیں اور ان کی جہالتیں. وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا. اور وہ یوں کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ خالص پیور ہمارے مردوں کے لیے ہیں اور حرام ہے ہماری عورتوں پر. مطلب یہ ہے
کہ اگر کسی جانور کے پیٹ سے کوئی زندہ جانور پیدا ہوتا تو زندہ بچہ اس میں صرف ان کے مردوں کا حق ہوتا، ان کی عورتوں کا حق ہوتا نہیں. یہ اپنی جانب سے قانون انہوں نے بنایا تھا، قانون ساز تھے وہ لوگ. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، وَإِن يَكُن مَيْتَةً سے ابھی جو حصہ پڑھا گیا اور جس کا ترجمہ کیا گیا اس کے تقابل سے اور اس کے مقابلے سے مردہ اور زندہ کا معنی ہم نکال سکتے ہیں. وَإِن يَكُن مَيْتَةً یہ اسی وقت ہوگا کہ پہلے کو زندہ مانا جائے. اگر مردہ ہوتا تو کیا کہتے فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اس میں سب شریک کا مطلب یہ کہ عورتیں بھی اور مرد بھی سب کھا سکتے ہیں. لیکن زندہ پیدا ہو تو اس میں صرف کس کا حصہ؟ مردوں کا حصہ. یہ ان کا اپنا بنایا ہوا قانون تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، عن قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اس بیان کا بدلہ دیں گے، سزا دیں گے. مطلب یہ کہ پنشمنٹ ہوگی. وصف کا مطلب یہ جو ڈسکرائب کرتے ہیں، جو اپنی جانب سے گھڑتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اپنی جانب سے قانون سازی کرتے ہیں اور اس قانون سازی کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے لیے کرنا کہتے ہیں. یہ انہو حکیم علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے حکمت والے ہیں، علم والے ہیں. مطلب یہ کہ حکمت کی وجہ سے، مصلحت کی وجہ سے فوری طور پر سزا دیتے نہیں ہے. اور فوری طور پر سزا نہیں دیتے، ڈھیل دے رکھی ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون کیا کرتا ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم، خسارے میں پڑ گئے، لوزر ہوئے، نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے اولاد کو قتل کیا سفہن، بے وقوفی سے، بے سمجھے. وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور انہوں نے حرام کیا اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے. وہ جانور جو حلال تھے اس کو حرام کر دیا. کھیتی کے کچھ حصے انہوں نے مختص کر لیے کچھ لوگوں کے لیے. قد ضلوا وما كانوا مهتدین، یہ لوگ گمراہ ہوئے اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ آئندہ ہفتے بدھ اور جمعرات 2 دن ہوں گے، اس کے بعد والے ہفتے